ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآدون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين المظلومين، الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين. أما بعد، فقد قال المعصوم عليه السلام: من كان باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا إني راحل مصبحا إن شاء الله. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. 7 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑتے ہوئے جناب سید الشہداء نے مکہ چھوڑنے کے سبب اور اپنے اس سفر کے مقصد کو اس خطبے میں واضح فرمایا ہے، جس خطبے کے آخری جملات آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کر رہا ہوں۔ جناب امام فرماتے ہیں: من کان باذلا فینا مہجتہ، جو ہماری راہ میں اپنی قیمتی ترین چیز کو خرچ کرنا چاہتا ہے، وَمُوَطِّنًا عَلَى لِقَاءِ اللَّهِ نَفْسَهُ، اور جس نے ہمارے ساتھ مل کے رب کی رضا کی خاطر رب کی ملاقات کا پختہ ارادہ کر لیا ہے، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، وہ کل ہمارے ساتھ کوچ کرے، انی راحل مصبحا انشاءاللہ، میں حسین کل قافلہ لے کے مکہ سے جا رہا ہوں۔ یہ ہیں 4 جملات، اور ہمارا موضوع بحث ہے تیسرے جملے کا تیسرا لفظ۔ شہید کربلا فرماتے ہیں: فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، آپ ہمارے ساتھ کوچ کرو۔ گفتگو ہماری ان 3 لفظوں میں سے بھی آخری لفظ پہ جاری ہے۔ وہ نا کون ہے جو دعوت دے رہا ہے کہ ملاقات خدا چاہیے تو ہمارے ساتھ چلو۔ شہید کربلا کی معرفت، شہید کربلا کے عظمت و مقام کی پہچان
میں اس عذر کے ساتھ آج فخر بھی کر رہا ہوں، خوش قسمت ہیں آپ احباب کہ آج تک سید الشہداء کی دعوت کی صدائیں آپ کو سنائی دی جا رہی ہیں۔ میں نے پہلے کسی مجلس میں عرض کیا تھا، عام آدمی دعوت دے تو انسان کتنی خوشی مناتا ہے، اور شہید کربلا دعوت دیں کہ آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ، اور یہ دعوت کسی زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے تا قیام قیامت ہر امام کی یہ دعوت ہے، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، اگرچہ وہ ظاہری طور پر الفاظ مکہ سے سید الشہداء کے ہیں۔ لہذا اللہ کی ذات کا شکر ادا کیا کیجئے جس نے ہمیں اس قابل بنایا، اور ہمارے ماں باپ نے بھی ہمیں یہ عزاخانے دکھائے، اور ہم ان عزاخانوں میں بیٹھ کے صدائے حسینی کو سن سکتے ہیں، اور پھر اپنی زندگیوں میں اس صدا پہ لبیک کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر اب تک کوتاہی رہی اس لبیک کہنے میں، ہم نے دیر کی، تو آج سے ہی ہم شروع کر سکتے ہیں، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا کی صدا کو سن کے ہم لبیک کہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی انسان کے لیے یہ کہا ہے کہ انسان تو راہ طلب کر، تو راہ تلاش کر، تو راہ کے لیے دعا کر۔ نمازی لوگ تشریف فرما ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کے پہلے سورے کو نماز کے ہر رکعت میں، خاص کر پہلی 2 رکعتوں میں واجب قرار دیا ہے کہ آپ زمانہ گزرتا رہے، آپ نے پہلی 2 رکعتوں میں ہر وقت، صبح ہو، شام ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، پہلی 2 رکعتوں میں آپ نے الحمد پڑھنی ہے۔ اب کوئی کہے کتنی بار پڑھیں گے، کتنا زمانہ پڑھیں گے؟ رب کہتے ہیں جب تک زمانہ ہے آپ کو الحمد پڑھنی ہے۔ اب کوئی یہ نہ فکر کرے کہ ایک چیز کو دہراتے ہوئے وہ چیز پرانی ہو جاتی ہے۔ جب رب کا کلام پرانا نہیں ہوتا تو اس کلام کی معیت والوں کے فرامین بھی پرانے نہیں ہوتے۔ جتنا انسان ان کی گہرائی میں جائے گا اتنی اس کو اور باریکیاں نظر آئیں گی۔ بلکہ میں یہاں یہ عرض کر دوں کہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 218 قرآن مجید کی ایک سورہ کی تفسیر ہے، اور پورے سورہ کی بھی نہیں، 3 آیتوں کی۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہوتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، آپ ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے میں مشغول رہے یہاں تک کہ آپ نے قبروں کو گن لیا کہ ہماری قبریں زیادہ ہیں یا ان کی قبریں زیادہ ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام نے اس کی تفسیر بیان کی ہے، 4-5 صفحات ہیں، ترجمہ مفتی جعفر حسین مرحوم، خطبہ نمبر 218، ان 3 آیات کی تفسیر الہاکم التکاثر۔ سنی عالم دین ابن ابی الحدید معتزلی نے 20 جلدوں میں نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے۔ جب وہ اس خطبے کی شرح پہ پہنچتے ہیں، یا یوں کہوں علی سے بیان کی ہوئی تفسیر قرآن کی تشریح کرتے ہیں، ابن ابی الحدید کہتے ہیں میں پچھلے 50 سالوں سے نہج البلاغہ پہ کام کر رہا ہوں۔ میں جب یہ جملہ پڑھتا ہوں تو کہتا ہوں خوش قسمت ہے تو سنی عالم ہی کہ 50 سالوں سے نہج البلاغہ پہ کام کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ 6 صدی ہجری کی بات ہے، یہ پرانے علماء میں سے ہیں۔ اس دور میں ابھی 2 سال پہلے رحلت ہوئی ہے ایک عیسائی کی، جورج جرداک، لبنان کا، بیروت کا۔ اس کی چند کتابیں ہیں، بڑی اچھی کتابیں ہیں، اور نہج البلاغہ پہ اس کی ایک روائے نہج البلاغہ کے عنوان سے کتاب ہے۔ وہ لکھتا ہے اپنے کسی انٹرویو میں، بلکہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی اس زندگی میں ابھی تک 200 بار نہج البلاغہ کو پڑھا ہے۔ اب یہ ابن ابی الحدید کہتا ہے میں نے 50 سال ہوئے ہیں کہ نہج البلاغہ سے واسطہ پڑھا ہے۔ جورج جرداک عیسائی کہتا ہے میں نے 200 دفعہ نہج البلاغہ پڑھا ہے۔
اب ابن ابل حدید اس خطبہ نمبر 218 کی شرح میں کہتے ہیں 50 سالوں میں میں نے اس ایک خطبے کو 1000 بار پڑھا ہے۔ اب جو جملہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو ابن ابل حدید کہتے ہیں کہ اس 1000 بار پڑھنے میں جب بھی میں نے علی کا یہ خطبہ پڑھا ہے مجھے نئے موتی اس سے ملے ہیں، اور چونکہ یہ خطبہ قیامت کی باتوں کے متعلق ہے، بعد از موت کے تذکرے ہیں اور مردوں کے حالات کے تذکروں کے بارے میں ہے، وہ کہتے ہیں میں جب خطبہ نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوتا ہوں تو کئی دفعہ میری صورتحال ایسے بن جاتی ہے کہ میں یہ بھول جاتا ہوں کہ میں خطبہ پڑھ رہا ہوں، علی کا کلام پڑھ رہا ہوں، یا میرے آباء و اجداد قبر سے نکل کے میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور مجھے قبر کے حالات بتلا رہے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد وال۔ اب یہ ہے کلام ائمہ طاہرین علیہ السلام۔ رب کی ذات فرماتی ہے میرا بندہ اگر مستحب نمازیں نہیں پڑھ سکتا، واجب نمازیں 17 رکعت پڑھا کر 2 رکعتیں پڑھ کے اگر تھک جائے تو میں نے تیسری اور چوتھی رکعت کو آسان کر دیا ہے، کہہ دیا اتنا کہہ لیا کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لیکن میرا بندہ ایک کام کر، پہلی 2 رکعتوں میں الحمد پڑھنا ہے، ایک اور سورہ پڑھنا ہے۔ پروردگار یہ الحمد، یہ تکرار کہا، تکرار ہی تیری زندگی کے سنوارنے کا ذریعہ ہے۔ میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس شہید کربلا کو، اس دعوت الحق دینے والے کو، رب سے ملاقات کا اعلان کرنے والے کو پہچاننا ہے جو فرماتا ہے فَلْ يَرْحَلْ مَعَنَا، ہمارے ہمراہی ہو جاؤ۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا مجلس کا یہ خیال کیا کیجئے احترام، برادران جو بعد میں آتے ہیں تو وہاں جگہ پڑی ہے وہاں بیٹھ جایا کیجئے تاکہ خلل واقع نہیں ہو۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل۔ سورہ حمد میں عزیزان آخری حصے میں رب کریم فرماتا ہے میرا بندہ میرے ساتھ باتیں کرتا رہے۔ پروردگار کیسے باتیں کروں؟ کہا باتیں میں تجھے بتلاتا ہوں، تو نے میرے ساتھ بات کرنی کیسے ہے؟ پروردگار بتلا کا ایک چیز صبح و شام رات دن واجب طور پر 10 دفعہ مانگا کر، اس لیے کہ 17 رکعتوں میں 5 نمازیں ہیں، ہر پہلی 2 رکعتوں میں الحمد پڑھنا ہے، گویا دن میں کم از کم 10 دفعہ نماز میں الحمد پڑھنا واجب ہے۔ اور اگر آپ مستحبات پڑھیں گے تو مستحبات تو پڑھنی 2 رکعت ہیں، مستحبات اگر 51 رکعت بنتے ہیں واجب کے ساتھ مل کے تو جو مستحبات بنتے ہیں ان سب میں آپ کو الحمد پڑھنا ہوگا۔ میرا بندہ واجب میں کم از کم 10 دفعہ مجھ سے یہ مانگا کر۔ کیا مانگوں؟ کہا مانگنا یوں شروع کیا کر، پہلے تو میری تعریف کرتا رہے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو رب عالمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، یہ ساری تیری تعریفیں کر کے مانگوں کیا؟ کہ ایک چیز مانگ، اہدنا الصراط المستقیم، راہ مستقیم کی ہدایت مجھ سے طلب کرتے رہا کر۔ کیا ہے لفظ؟ کیا ہے؟ اہدنا، پروردگار ہمیں ہدایت فرما۔ سید الشہداء کیا فرما رہے ہیں؟ فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، ہمارے ساتھ ہم سفر ہو جاؤ۔ رب کہتے تو مانگ اہدنا، ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اب میں ادھر اہدنا کی دعا کو دیکھتا ہوں، ادھر جناب سید الشہداء کی صدا کو سنتا ہوں۔ رب کہتے تو مانگ کے مجھے ہدایت عطا فرما۔ حسین فرماتے تم میرے ساتھ ہو جا۔ اب یہ 2 چیزیں آپس میں تعلق کرتی ہیں یا نہیں؟ لفظ ہدایت کو یہ دیکھ لیجئے، رب کیا فرماتے ہیں؟ رب فرماتے اہدنا الصراط المستقیم، مانگو اہدنا کی دعا،
اور پھر رب کریم خود فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے کچھ لوگوں کو امام بنایا ہے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ اس آیت کو غور سے توجہ سے سنیے، اہدنا، ہمیں ہدایت فرما۔ پھر یہ نہیں کہا کہ فقط آپ یہ دعا مانگتے رہو، فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ہدایت کے لیے کچھ لوگوں کو امام بنایا ہے جو ہدایت فرماتے رہتے ہیں ہمارے امر سے، ہمارے حکم سے۔ اچھا پروردگار وہ کیسے پہچانے؟ کا ایک جگہ اور دیکھ لے، سینکڑوں جگہ پہ لفظ ہدایت یہ استعمال ہوا ہے۔ رب کریم ایک اور مقام پہ فرماتا ہے، اور ابتدائے قرآن مجید میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ میری کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ پروردگار ذرا اس کی وضاحت فرمائیے، کون سی کتاب ہے؟ کہ اس کی پہلی صفت یہ ہوئی کہ لا ریب ہے، اور دوسری صفت یہ ہے کہ یہ ہدن للمتقین ہے، یہ کتاب متقیوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ اب لفظ 3 دفعہ ہدایت میں نے عرض کیا، رب فرماتے دعا مانگو اہدنا، پروردگار مانگتے ہیں ذرا ہم گناہگار ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آئی، کچھ بتلا۔ فرمایا میں نے تیری ہدایت کے لیے تجھے دعا کا کہا ہے، اور تیری ہدایت کے لیے کچھ لوگوں کو امام بنایا ہے جو ہدایت ہی ان کا کام ہے۔ پروردگار اور کہا اگر وہ نظر نہ آئے تو میں تحریر میں تیری ہدایت کے لیے نسخہ کامل و نسخہ لا ریب چھوڑ کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور وہ کہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب ان 3 چیزوں کو جمع کریں تو وہ کربلا والا فرما رہا ہے فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اللہ کی ذات نے جو اعلان کیا تھا کہ ہم نے ہر دور میں اپنے حکم سے ایک امام بنایا ہے جو آپ کو ہدایت فرماتے ہیں، تو معلوم ہوا ہمارا ذریعہ، ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم ہدایت کے لیے دعا مانگیں۔ اللہ کے لطف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہدایت کی راہیں بتلائیں۔ اللہ نے ادھر امام کی صورت میں ہادی بتلایا کہ یہ فرض کی صورت میں موجود ہے، ادھر کتاب کی صورت میں نسخہ تحریری بیان فرمایا۔ پیغمبر فرماتے ہیں دیکھو میں ان دونوں کو ایک ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ امام حقیقی رب کا بنایا ہوا وہ ہوگا جو کتاب خدا کے ساتھ ہوگا۔ آپ اہدنا کی دعا مانگو گے، ادھر ان کو دیکھو گے، اس کو پڑھو گے تو آپ ہدایت پا جاؤ گے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد والے۔ عزیزاً، جس کی یاد میں آپ تشریف فرما ہیں، ہدایت کے ساتھ اس کا بڑا خصوصی تعلق۔ آپ میں سے اکثر حضرات جانتے ہیں، اور اکثر ہماری امام بارگاہوں میں ایک حدیث کے عنوان سے جملہ لکھا جاتا ہے الحسین مصباح ہدن و سفینۃ نجات، حسین چراغ ہدایت اور سفینہ نجات۔ اب یہ ایک جملے کی حدیث نہیں ہے، میں آج بھی اس کو دیکھ رہا تھا، یہ A4 کے 2 پیجز پہ مبنی یہ حدیث ہے، جس کا ایک ٹکڑا۔ اب میں نے اس پہ پورا عشرہ پڑھا چند سال پہلے بیلجیم میں اس کی طرف تفصیل کی طرف نہیں جاتا اس حدیث پہ، بس چند جملے آپ حضرات کے سامنے کہ ہمیں کہا ہدایت کی طلب کرو، ہمیں امام کی صورت میں اور کتاب کی صورت میں ہدایت کے ذریعے بتلائے ہیں، لیکن ان سب ذریعوں کے باوجود یہ جملہ ذہن میں رکھیے، جناب شہید کربلا کے لیے یہ جملہ ہے الحسین مصباح ہدن و سفینۃ نجات، حسین چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات ہیں۔ یہ حدیث پیغمبر اکرم نہیں ہے، یہ ایک جملہ ہے جس جملے کو پیغمبر اکرم بھی نقل کر رہے ہیں، کہیں لکھا ہوا ہے اس کو دہرا رہے ہیں۔ ذرا آج اسی پہ توجہ فرمائیے۔ ہمارے ہاں 2 حدیثیں ایسی ہیں جن حدیثوں کے سلسلہ روایت کو سلسلۃ ذہب کہا جاتا ہے۔ ایک آپ سنتے رہتے ہیں جو 8ویں لال ولایت سے منقول روایت ہے، اور وہ روایت و حدیث کیا ہے؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن قالها داخل حسنی،
من داخل حصنی واجب لہ الجنہ بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا. ترجمہ تو سب جانتے ہیں نا، صلوات پڑھ لیجئے محمد. ہاں، توحید اور امامت کا تعلق اس حدیث میں نقل ہے، اور یہی چیزیں ہیں جو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کے ترجموں کو دیکھیں اور ان کو سمجھیں، تاکہ جب مجلس میں پڑھنے کے لیے، اب مجلس سننے کے لیے آئیں تو ساری چیزیں خطیب کو ہی نہ کہنی پڑیں، یہ کلاس آگے بڑھے. اب اگر ایک کلاس میں استاد جو ہیں وہ 10 سال بعد اسی کلاس کو پھر کہو اے بی سی، آپ کیا کہیں گے اس استاد کو یا شاگردوں کو؟ لہذا اپنے انشاءاللہ ہمارا ہر مجلس میں معیار آگے بڑھنا چاہیے. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. تھوڑا سا آگے آپ تشریف لے آئیں، چونکہ وہاں دروازے کے قریب احباب کے لیے مشکل بن رہی ہے. یہ جو 8ویں لال ولایت سے یہ روایت نقل ہے، امام فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کا فرمان ہے، یہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا اس پہ جنت واجب ہے. اس جنت میں داخل ہونے یا اس قلعے میں داخل ہونے کے لیے ایک شرط ہے، میں علی الرضا اس قلعے میں داخلے کی شرط ہوں. اب یہ میں وقت نہیں ہے کہ، اور نہ میرے موضوع سے زیادہ متعلق ہے، کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ایک قلعہ ہے. جس نے یہ لا الہ الا اللہ کہا وہ اس قلعے میں داخل ہو گیا، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا اس پہ جنت واجب ہو گئی. اس قلعے میں داخل ہونے کے لیے کچھ شرط ہیں، یا یوں کہوں کہ اس لا الہ کے قلعے میں داخل ہونے کے لیے کوئی چابی ہے. 8واں لال ولایت فرماتے انا من شروطہا، لا الہ کے قلعے میں داخل ہونے کے لیے شرط کا نام امامت ہے، اور اس زمانے کا امام میں علی ابن موسیٰ الرضا ہوں. اب اس روایت کو جو نقل کیا گیا ہے، اس روایت کے نقل کرنے والے اس سلسلے کو کہتے ہیں سلسلۃ الذہب. اور یہ ہم شیعہ ہی نہیں بلکہ اہل سنت علماء نے لکھا ہے، اور میں 1-2 سال پہلے کسی سنی عالم موجود جو اب ہیں، خطیب ہیں اچھے، ان سے بھی یہ جملہ سنا. وہ کہتے ہیں کہ یہ سلسلۃ الذہب جس امام رضا سے لے کے اوپر اصل تک جاتا ہے، روایت کے اس سلسلے کو اگر کوئی کسی جنون والے شخص پہ، کسی دیوانے شخص پہ یہ روایت نہیں، اس روایت نقل کرنے والے ناموں کو بیان کرے تو اس کا جنون دور ہو سکتا ہے. اب وہ روایت کا سلسلہ کہ 8ویں لال ولایت فرماتے ہیں سمعت عن ابی موسیٰ القاظم قال سمعت عن ابی جعفر الصادق قال سمعت عن ابی محمد الباقر قال سمعت عن ابی علی ابن الحسین قال سمعت ابی حسین ابن علی قال سمعت ابی علی ابن ابی طالب قال سمعت من حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ قال سمعت عن جبرائیل قال سمعت عن اللہ تعالی کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی ومن داخل حسنی امن من عذابی وبشرطها وشروطها وانا من شروطها. برائے خوشنودی شہادہ معصومین بلندتر صلوات. یہ ہے آپ کے ہاں ایک سلسلہ جس کو کہتے ہیں سلسلۃ الذہب، اور کسی مجنون پر پڑھا جائے تو اس کو جنون سے فاقہ ہو جائے فقط نام لینے سے. عزیزان، یہ ہے روایت لا الہ کے بارے میں، تو میرے موضوع سے متعلق نہیں ہے.
بس ضمناً دوسری روایت کی اہمیت آپ کو بتلانے کے لیے جو میرے موضوع سے متعلق ہے، یہ روایت کا سلسلہ الذہب نقل کیا ہے، اور اس روایت کے سلسلے میں کیا ہے، میں نے کہا ہے کہ یہ جملہ بڑا مشہور ہے، الحسین مصباح ہدن و سفینۃ نجات، حسین چراغ ہدایت ہیں اور سفینہ نجات ہیں۔ اللہ جو فرماتا ہے ہر روز مجھ سے مانگا کرو اہدنا الصراط المستقیم، کریم اللہ تو جو اتنا سخی، میں مانگنے کے قابل نہیں تھا، تو نے مجھے وجود دیا، میں مانگنے کے قابل نہیں تھا، تو نے مجھے غذا دی، میں مانگنے کے قابل نہیں تھا، تو نے میری محبت میری ماں کے سینے میں رکھ دی، فقط محبت میرے ماں کے سینے میں نہیں رکھی، اس کے سینے میں میری غذا بھی رکھ دی، وہ مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی کہ اپنے آرام سکون کو بھول کے میرے لیے سارا کچھ قربان کر دیتی تھی۔ پروردگار یہ سارا کچھ تو نے مجھے بغیر مانگے دیا، اب یہ کیوں کہتا ہے کہ مانگ اہدنا الصراط؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ اس لیے کہ جو مانگ رہے ہو یہی تو میری نعمت ہے، کل کھانے کا اب ایک آیت ہے، وہ دن یاد کرو جس دن آپ سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن آپ سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب یہاں تفسیری بحث ہے کہ کس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ علماء شیعہ فرماتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کھانا کہاں سے کھایا تھا، پانی کہاں سے پیا تھا، پہنا کیا تھا، یہ پوچھا جائے گا، یہ الگ بات ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں یہ تو ہم سے بہتر اس نے حیوانوں کو عطا کر دی ہیں، اب حیوانوں سے تو پوچھتا نہیں ہے، جو چیزیں حیوانوں کو دے دی ہیں ان سے نہیں پوچھتا، وہ مجھ سے کیا پوچھے گا؟ لہذا یہ مت کہو کہ لقمے کا پوچھتا ہے، وہ پوچھے گا میں نے جو تجھے علی و اولاد علی جیسے امام دیے تھے ان کی سیرت کو زندگی میں دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ اب یہ بہت سارے موضوع جی چاہ رہا ہے، اس لیے کہ انعمت علیہم کی طرف آ جاؤں گا تو پھر یہ موضوع ادھر چلا جائے گا۔ اب اہدنا کو ہی یاد رکھیے، اہدنا ہمیں ہدایت فرما، پروردگار ساری چیزیں ہمارے مانگے بغیر تو نے دے دی۔ دعائے سلیمان ابن مقاتل میں نے عرض کیا تھا ایک دن، جناب امام سید سجاد فرماتے ہیں الہی کیف ادعوک انا انا وانت انت، الہی کیف ادعوک وانا انا، پروردگار میں تجھے کیسے پکاروں جبکہ میں ہوں۔ یہ میں کہتے ہوئے اپنے گناہوں کو مد نظر رکھ کے اس کو کہا کرو تیرے اعزاز کا لاکھ احسان کہ تو نے حسین جیسا در ہمیں دے دیا ہے، ورنہ میں کہاں، در حسینی کہاں، میں کہاں، زہرا کے لال کی یاد کہاں۔ الہی کیف ادعوک وانا انا، پروردگار میں تجھے کیسے پکاروں، میں ہوں۔ وَكَيْفَ أَقْطَعُ رَجَائِي مِنْكَ وَأَنْتَ أَنْتَ، لیکن تو اس سے امیدیں کیسے توڑ دوں، اس لیے کہ تو ہے۔ الہی اذا لم اسألک فتؤتینی فمن ذا الذی اسألہ فیؤتینی، پروردگار جب میں نہیں سوال کر سکتا تھا تو عطا کرتا تھا، اب مجھے بتلا میں سوال کے قابل ہوں تو کس سے سوال کروں تاکہ وہ مجھے عطا کرے؟ الہی اذا لم تدعوک فاستجیبنی، پروردگار جب میں دعا نہیں مانگ سکتا تھا تو میرے جواب دیتا تھا، اب میں مانگ سکتا ہوں، مجھے بتلا میں کس سے دعا کروں؟ الہی اذا لم اتضرع الیک فترحمنی فمن ذا الذی یتضرع الیہ فیرحمنی، پروردگار جب میں چیخ و پکار نہیں سکتا تھا اس وقت تو مجھ پہ رحم کرتا رہا، اب میں چیخ و پکار کرنے کے قابل ہوا ہوں، مجھے بتلا میں کس کے سامنے چیخ و پکار کروں؟ یہ ساری اس کریم اللہ سے تو مانگنی ہے۔ ایک جملہ دعائے کمیل کا یہی دہرا دوں، موضوع کو آگے بڑھاؤں۔ جناب امیر المؤمنین فرماتے ہیں یوں مانگا کر، الہی و ربی و سیدی من لی غیرک اسألہ عن کشف ضری، میرے پروردگار، میرے سردار، میرے مالک، مجھے بتلا تو صحیح میں مانگنے کے لیے کس کے دروازے پہ جاؤں؟ صلوات پڑھ لیجئے محمد ایک ایک مجلس کا پورا موضوع آپ کو ایک ایک جملے میں حوالے کر دیتا ہوں۔ اب یہ ایک موضوع ہے، مانگیے اس کریم سے اور جو اس نے دیا ہے اس کا شکریہ ادا کیجیے۔ اب جناب پروردگار کا ارشاد اہدنا، مانگ ہم سے، پروردگار مانگا ہم نے، دے تو، کہا دیکھ میں نے دو چیزیں تجھے بتلائی ہیں،
ایک وہ ہادی جو ہماری حکم سے ہدایت کرتے ہیں، ایک قرآن، ان کو کیسے پہچانوں؟ کہ ہادی خود اعلان کر رہا ہے فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، میرے ساتھ ہو جاؤ، میں آپ کو اللہ سے ملا دوں گا۔ اور کتاب کی بات آتی ہے، کتاب کو پڑھنے کے لیے چراغ چاہیے۔ اعلان ہو رہا ہے حسین مصباح ہدن و سفینۃ نجات، حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے۔ اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے چراغ چاہیے، اس چراغ کا نام یہاں کوئی الیکٹرک، کوئی موم بتی، کوئی یہ چیزیں نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ہے جس سے اللہ کی کتاب کو روشنی مہیا کر کے پڑھا جاتا ہے، اس کا نام حسین ابن علی۔ اس کتاب کا، اس روشنی کا، اس چراغ کا نام حسین ابن علی ہے۔ لیکن عزیزان، میں نے جو سلسلۃ الذہب کی روایت نقل کی تھی، وہاں 8ویں امام سے اللہ تک بات پہنچتی ہے، اور شیعہ تو کتنا ہی عظیم ہے کہ اللہ نے تجھے وہ امام عطا فرمائے ہیں جو روایت نقل کرتے ہیں تو ان نبی ہے، ان نبی ہے، ان نبی ہے، ان نبی ہے، ان کے باپ کے علاوہ کوئی اور واسطہ نہیں ہے۔ 8واں اپنے باپ سے، 7واں اپنے باپ سے، 6واں اپنے باپ سے، 5واں اپنے باپ سے، 4تھا اپنے باپ سے، یہ سلسلہ روایات کا ہے۔ اور یہ جو روایت ہے ان الحسین مصباح ہدن و سفینۃ نجات، روایت کہنا میری مجبوری ہے، ورنہ یہ فرمان مصطفیٰ نہیں۔ ذرا سنیے، جناب سید الشہداء اس کے خود راوی ہیں، اور عیون اخبار الرضا میں یہ روایت جن حوالوں سے منقول ہے، وہاں علی ابن عاصم نام کا راوی ہے، وہ کہتا ہے سمعت عن محمد ابن علی۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، محمد ابن علی الجواد، صلوات پڑھ لیجئے محمد۔ علی ابن عاصم کہتے ہیں میں نے 9ویں امام جناب امام میں محمد تقی علیہ السلام سے سنا۔ امام کہتے ہیں میں نے اپنے بابا علی ابن موسیٰ سے سنا۔ امام فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا موسیٰ بن جعفر سے سنا۔ امام فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا جعفر ابن محمد سے سنا۔ امام کہتے ہیں میں نے اپنے بابا محمد ابن علی سے سنا۔ 5ویں امام کہتے ہیں میں نے اپنے بابا علی ابن حسین سے سنا۔ علی ابن الحسین فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا حسین ابن علی سے سنا۔ شہید کربلا فرماتے ہیں مدینہ میں اپنے نانا کی زیارت کے لیے گیا، پاک پیغمبر کے ساتھ ابی ابن کعب بیٹھا تھا، میں نے جا کے اپنے نانا کو سلام کیا۔ بڑا باریک نقطہ ہے، ذرا میرے ساتھ رہیں گے۔ ہدایت کی طلب اور ہدایت کا چراغ۔ جناب شہید کربلا فرماتے ہیں میں نانا کے پاس گیا، نانا کے پاس ابی ابن کعب بیٹھا تھا، میں نے جا کے نانا کو سلام کیا، یا جدہ سلام علیک۔ نانا نے سلام میں ایک پوری تفصیلی واقعہ بیان کر دیا، اور وہ واقعہ کیوں بیان ہوا؟ نانا نے جواب دیا علیک السلام یا زین السماوات والارضین، میرا بھی سلام ہو اے آسمانوں اور زمینوں کی زینت۔ جناب سید الشہداء نے سلام کیا، رسول نے جواب دیا، اور تعارف موضوع میرا کیا ہے، آئیے اس کو پہچانے جو کہتے ہیں فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا۔ کاش ہم زندگیوں میں اس کو پہچان لیتے جس کو رسول کبھی کندھوں پہ بٹھا کے، کبھی جھولی میں گلوری سنا کے، کبھی مباہلہ میں ساتھ لا کے، کبھی تطہیر کے نیچے سلا کے یہ پہچنواتے رہے کہ میرے بعد اگر دین چاہیے تو ان کو پہچان لو، اس لیے کہ دین کے پہچانے والے بھی یہی ہیں، دین کو بچانے والے بھی یہی ہیں۔ اب اس روایت کے ناقل کون ہیں؟ روایت میں نے جیسے عرض کیا 2 صفحات عیون اخبار الرضا میں موجود۔ جناب امام نے سلام کیا، جناب پیغمبر اکرم نے سلام کا جواب دے کے آخر میں فرمایا علیک السلام یا زین السماوات والارضین، اے سارے آسمانوں کی زینت، اے سب زمینوں کی زینت، تجھ پر بھی سلام ہو۔ اب فضائل سننا ہر کسی کی قسمت ہی میں ہی نہیں ہے۔
ابی ابن کعب کو شاید یہ برداشت نہ ہوا اور وہ کہنے لگا یا رسول اللہ کیا آسمانوں اور زمینوں کی زینت آپ کا غیر بھی ہو سکتا ہے؟ یہاں پھر ایک فضیلت سید شہداء کا جملہ دوسرا کہا پیغمبر اکرم نے، فرماتے ہیں آپ تو یہ سن نہ سکے کہ یا زین السماوات والارض، امام کے سامنے جناب پیغمبر اکرم فضائل حسین ابن علی بیان فرما رہے ہیں، یا یوں کہوں اپنے موضوع کے متعلق کہ حسین ابن علی کا تعارف کرا رہے ہیں۔ پیغمبر اکرم فرماتے ان الحسین اکبر فی السماء من الارضین، حسین آسمانوں میں اس سے بلند ہے جتنا حسین کا تذکرہ زمین پہ ہوتا ہے۔ ان الحسین اور یہاں اس کے بعد پیغمبر اکرم کا دوسرا جملہ ان الحسین اکبر فی السماء ما فی الارض، زمینوں سے زیادہ آسمانوں میں حسین اکبر و بلند ہے۔ اور پھر یہ حدیث، میں پھر کہہ رہا ہوں یہ حدیث کہوں روایت کہوں اس لیے کہ یہ فرمان پیغمبر نہیں ہے، پیغمبر اکرم فرماتے انہ لمکتوب علی یمین عرش الرحمن ان الحسین مصباح ہدی و سفینۃ نجات، اللہ کے عرش کی دائیں جانب لکھا ہوا ہے۔ آج کے لیے اس سے بڑا میرے پاس کوئی جملہ نہیں ہے۔ انہو لمکتوب فی یمین عرش اللہ تعالی، اللہ کے عرش کے دائیں جانب لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح ہدی و سفینۃ نجات، کہ حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد والے۔ اب وہ جو فرماتے فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، اس کو پہچانا کون ہے؟ وہ جس کے لیے لکھا ہوا ہے ان الحسین۔ اب اگر فرصت ہوتی تو عرش الرحمن، جس عرش کے لیے اس کی توحید واضح ہوتی ہے، اس عرش کے اوپر ہی حسین ابن علی کا ذکر بھی ہے۔ اس لیے کہ حسین ابن علی نے وہ جو 8ویں امام نے فرمایا تھا لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ حصن اور قلعہ پروردگار ہے، اسی کے لیے علامہ اقبال نے یہی فرما دیا تھا بہر حق در خاک و خون غلطی دیت پس بنا لا الہ گردی دیت۔ یہ حسین وہ ہے جس نے رب کی خاطر اپنا سارا کچھ لٹا دیا اور سارا لٹا کے پس بنا لا الہ گردی دیت، حسین لا الہ کی بنیاد بن گئے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد والے۔ نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، ذرا زور سے بولو علی علی، ذرا مل کے بولو علی علی، ذرا اونچا بولو علی علی، نعرہ علی۔ بس عزیزان، میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ میرا پورا عشرہ اس پہ موجود ہے، اب اس کی تفصیل میں جاؤں گا۔ البتہ اس عشرے میں بھی میں پہلے جملے کی وضاحت کر سکا، حسین مصباح ہدی۔ اگلا جملہ جو ہے وہ ہے سفینۃ نجات، وہ پورے عشرے میں بھی نہیں پہنچ سکا تھا۔ بہرحال یہ آپ اس کو دیکھیے گا، یوتھ سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ ان چیزوں کو پڑھیے اور ان چیزوں کو جانیے، ہمارے پاس کیا کیا سرمائے ہیں، اور ان سرمایوں سے پھر اپنی زندگیوں کو ان کی زندگیوں کے مطابق ڈھالیے۔ یہی مجلس کا فلسفہ ہے، یہی مجلس کا فائدہ ہے، یہی حسین کی چاہت ہے، اور اسی پہ زہرہ مرضیہ راضی ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ لکھا ہوا تو وہاں ہے، ہم نے اس لکھے ہوئے سے اپنی زندگیوں کو کیسے، آیا ہماری زندگیوں میں بھی اس چراغ حسینی سے کوئی نورانیت پیدا ہوتی ہے یا نہیں؟ کیا میں نے کبھی چراغ حسینی کو سجا کے اور روشن کر کے قرآن کا ایک ختم کبھی کیا ہے یا نہیں؟ آئیے وہ ہمارا امام تو وہ جو نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھے، اور میں جس کو قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں ہو۔ ہاں غلطی ہے یا نہیں عزیزان؟
اور غلطی کا احساس ہو تو آدمی کوشش کرتا ہے کہ ہم اس کو حاصل کریں، غلطی کو دور کریں۔ اپنے بچوں کو کیوں نہیں ہو سکتا ہمارے پہلو میں درجنوں مجلسیں شفیلڈ میں، مسجدیں شفیلڈ میں قرآن مجید وہ پڑھا سکتے ہیں، انہی سکولوں میں ان کے بچے پڑھتے ہیں، یہی وہ کام کرتے ہیں، یہی زندگی گزارا کرتے ہیں۔ ہمارے بچوں کے پاس قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اور یہ باتیں ضروری ہوتی ہیں اس لیے کہ ہمارے ہاں ایک بڑی تعداد ہوتی ہے ایسے احباب کی جو فقط 10 دنوں میں آتے ہیں۔ یہ دھبا ہے ہمارے اوپر کہ 10 دنوں میں آتے ہیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اگر کسی شیعہ کو تلاش کرنا ہو تو جاؤ اس کو ڈھونڈو، وہ مسجد میں آپ کو ملے گا۔ اس لیے کہ المؤمن فی المسجد کا سمک فی الماء والمنافق فی المسجد کا طیر فی القفص۔ مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے، اور منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس زمرے میں آتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد۔ اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں ہم نے کتنے اساتذہ رکھے ہوئے ہیں اور کتنے قاریوں سے ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، اس لیے کہ حسین وہ امام ہے جو نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھتا ہے۔ ہمارے بچے کم از کم قرآن پڑھ کے یہ بتلائیں حسین ہم تیرے چاہنے والے ہیں۔ لہذا کوشش کیجئے گا اس کو، اور یہ نہیں ہے کہ ابھی دیر ہو گئی، ابھی سے شروع کیجئے گا۔ اور بہرحال جناب سید الشہداء وہ مصباح، وہ چراغ ہیں، اور آپ اس راہ کے راہی ہیں۔ ایک جملہ میں یہاں کہوں اور بارہا میں ہر مجلس میں اکثر کہتا رہتا ہوں، اپنے آپ کو کبھی زیادہ دیندار، دین کا ٹھیکیدار مت سمجھا کیجئے۔ اخلاق الہیہ میں سے یہ ہے کہ آپ دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ کسی حکیم کا بہت پیارا جملہ ہے، میں اکثر نقل جو کیا کرتا ہوں، حکیم کہتے ہیں دوسرا اپنے آپ سے بہتر سمجھو، اس لیے کہ اگر بڑا ہے تو اس کی عمر زیادہ ہے، اس کی نیکیاں آپ سے زیادہ ہوں گی، لہذا آپ سے بہتر ہوا۔ ہاں، عمر میں بڑا ہے لہذا اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور وہ آپ سے بہتر ہے۔ عمر میں آپ سے چھوٹا ہے تو اس کی عمر کم ہے، گناہ کم ہے، لہذا وہ گناہ کم والا ہے، آپ سے بہتر ہے۔ آپ کا ہم عمر ہے تو اس کو بھی بہتر سمجھو۔ کیوں؟ مجھے اپنے گناہ تو پتہ ہے، اس کے مجھے گناہ نہیں پتہ، لہذا مجھے سارے پتہ ہیں، اس کا ممکن ہے 1-2 پتہ ہوں، اور عزیزان لہذا وہ مجھ سے بہتر۔ اور اگر کسی کے گناہ پتہ بھی ہو نا، موضوع میرا دور چلا جائے گا، ورنہ خط نمبر 31 میں جناب امیر المؤمنین اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں، I will request to youth that if you can do, go and read this letter 31 of Nahj al-Balagha, خلاصہ and summary of اخلاق۔ اب اس وقت میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ It is a need of our time that if we want prove this that we are follower of our Imam Ali alayhi salam, minimum thing what I request to youth that go and read this letter 31. Ali ibn Abi Talib is advising to his Masoom son, and when Imam Ali alayhi salam was writing this advice for his Imam, his son Imam Hassan Mujtaba, Imam Hassan Mujtaba was 34 years old that time. So it is one lesson for parents that your children are 34-year-old girls or boys. They need your advice, they need your experience, and they need learn from your life. اور بچہ اگر 34 سال کا ہو جائے تو don't think that now I am elder and bigger and more educated than my parents. ہمارے ہاں اس ماحول میں باپ کو انگلش نہیں آتی، بیٹا جناب وہ سمجھتا میرا باپ میری ماں تو جاہل ہیں۔ What is the problem with this thinking? Lots of and I am here looking how we can walk, how we can talk, how we can sit, and how we can say salam to our elders. پھر بات سخت ہو جائے گی۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد وآلہ۔ بڑوں کا احترام کیجئے عزیزان۔
And I can't go more than this in English. I will request to parents that try to translate these words to your youth. They are not, if they are not understanding Urdu. I met some years, 3-4 years before Usma Sistani. I was sitting with him one-to-one, and he said to me 3 things that from my behalf tell to, and to most of scholars when they meet to him, he is advising this. He said that from my behalf, from member, you say 3 things to Mu'mineen. First was that say to them that if you want to keep your origin alive, so teach your children your own language. And he said that if you are Persian, tell them and teach them Persian, Urdu or Gujarati, any language you are belong to that language. This is your mother tongue. Teach your children that language. Why? He said that because every language behind it have a culture. اور اگر آپ اس نے کلچر کو اگر زندہ کرنا چاہتے ہو تو اس لینگویج کو سمجھاؤ. اب میں اکثر کہتا رہتا ہوں ویری بیوٹیفل اینڈ ویری امپورٹنٹ لینگویج از انگلش. I will say to youth that learn as much as better you can, but leave this language of street. یہ کیا ہوا کہ حسینی کی زبان وہی گلی کے ایک انگریز جیسی زبان ہو؟ نہیں، انگریزی زبان میں اپنا ایک مقام کام کرو کہ آپ لوگوں کے لیے ایک ریفرنس ہو، اس لیے کہ آپ کا تعلق علم سے ہے. اب بعض چیزیں ایسی ہمارے جوانوں کی انگلش لینگویج میں، اور میں الحمدللہ جانتے ہیں جو لوگ مجھے، میں اپنے بچوں کو جو ہے وہ اس فیلڈ میں کوشش کی ہے. لہذا بچوں کے لیے پہلی ایڈوائز ان کی تھی کہ ہر لینگویج کے پیچھے ایک کلچر ہوتا ہے. میں بیٹھا سوچ رہا تھا، ہم جب بچے تھے کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا، ہمارے بزرگان اگر بیٹھے ہوتے تھے کئی گھنٹے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہم بول بھی سکتے ہیں یا نہیں. یہ کیا تھا؟ کلچر، ادب. اب باری نہیں آتی ماں باپ کے بولنے کی، اور جو کمی رہ گئی تھی وہ موبائل نے ختم کر دی. اب تو باپ بھی بیٹھا اور ماں بھی بیٹھی ہے، اور اس میں ہر کوئی اپنے اپنے. صلوات پڑھ لیجئے محمد. یہ چیزیں ہم کہاں سے سیکھیں گے؟ فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، اپنی وہ چیزیں جو حسین ابن علی کے ساتھ چلنے کی ہیں وہ چیزیں اپنانی پڑیں گی جس کو میرا مولا نہیں چاہتا. آپ کو کتنی ہی پیاری لگے ان کو ٹھوکر مار کے کہو آپ کے متعلق میرے امام نے منع کیا ہے یا آپ میرے امام کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں. میں آپ کو دھتکار کے کہتا ہوں کہ جاؤ، یہ شیطانی ذریعہ ہے، یہ رحمانی اور یہ حسینی طریقہ نہیں ہے. Lots of youth I saw myself, especially when I travel with youth. I have very long link with the youth. They are waking up till 1 o'clock, 2 o'clock. When this is the time of namaz-e-tahajjud, they are going to sleep. And oh Maulana, we missed our Fajr namaz. So now if you are sure, and how you can't be sure that if you are awaking till 2 o'clock, so how you can wake up for namaz in 5 o'clock, 4:30? اب یہ چیز جو آپ کی نماز کے قضا کا اور نماز کے ترک کا سبب بن رہا ہے، وہ وقت جو آپ ایسے کام میں سپینڈ کر رہے ہیں جو آپ کے واجب کے ترک کا سبب بنتا ہے، وہ کام حرام. یہ چیزیں کہاں سے سیکھیں گے ہم عزیزان؟ صلوات پڑھ لیجئے محمد. وقت بالکل ختم ہو گیا. آپ ہی وہ راہی ہیں جس کی حسین ابن علی دعوت دے رہے تھے، وہ پورا کر لوں. آغا سستانی کا جملہ بالکل مختصر، اپنی زبان کو یاد رکھیے.
Or second thing, what he said to me, that to tell from my behalf to youth that you are living in UK, and UK is a famous country in education from all the world. So go in higher courses like medical engineering, that then you can serve the community. Okay, I was in UK and I am engineer and I am a doctor and I am in that high level position, so I can help to my other brothers and sisters, not only other brothers and sisters, other communities and other countries. और तीसरी चीज उनकी ये थी, जवानों को हमारी तरफ से कहना, और ये दोनों के लिए। अब हम ये बातें, आप कहेंगे ये कौन सी बातें हैं मुहर्रम की? हाँ, हमारे चूंकि कल्चर ही नहीं रहा और हमारी मजालिस का ये सिलसिला ही नहीं रहा कि हम मजालिस में ऐसी बातें करें। तीसरा पैगाम जो वक्त के एक अजीम मुजतहिद, जिसके जरिए से आज करबला भी महफूज है, नजफ भी महफूज है, सामरा भी महफूज है और काज़मैन भी महफूज है, उसका एक फतवा था कि जो भी घर से निकल सकता है वो इन मज़ारात के दिफा के लिए दाइश के मुकाबले में खड़ा हो। और उनके एक फतवे पे 17,000 इराकियों ने जाने दी है, इसलिए आज हम करबला भी जा सकते हैं, नजफ भी जा सकते हैं। और मुश्किल ये है, आज मैं 4 हाथ जोर से सीने पे मार लेता हूं और उससे पहले भी हंस रहा हूं, उससे बाद भी हंस रहा हूं, बड़ा आज़ादार मैं हूं। हाँ, और वो तो आज़ादार है ही नहीं। मुझे याद है जब अमेरिका का हमला हुआ था और जाहिर ये हो रहा था कि अब अमेरिका नजफ में दाखिल होगा, तो आयतुल्लाह अल उज़्मा आ गई, ये सीस्तानी या लंदन के किसी अस्पताल में दाखिल थे। सब डॉक्टरों ने भी कहा और जिनके मेज़बान थे उन्होंने भी कहा कि आपकी जान के लिए ख़तरा है। उन्होंने कहा ये जान अगर नजफ पे कुर्बान होती है तो होती रहे, यहाँ अस्पताल ये अगर जाती है तो जाती रहे। और फ्लाइट्स भी तो नहीं थी उस वक्त, वो यहाँ से जहाज पे बैठे कुवैत गए और कुवैत से बाई रोड वो नजफ तक गए और नजफ में जाके सबसे पहले हरम जनाब इमाम अमीरुल मोमिनीन पे ज़ियारत करके गोया यही सलाम किया, अली हम कल भी आपके बेटे की सदाओं पे लब्बैक कहते हुए जाने दे रहे थे, आज भी जाने हाजिर है। और आज एक शख्स की मैयत दफन हुई है, यूथ 25 years old मोहसिन हजजी। दाइश ने अपने एक क्लिप में 4 या 5 मिनट का वो क्लिप किया था, बात लंबी हो गई, माजरत खा हूं। 4-5 मिनट के क्लिप में दाइश ने इराक और सीरिया के बॉर्डर से एक 25 साल जवान अरेस्ट किया जिसका नाम था मोहसिन हजजी। 1-2 साल का उसका बेटा है। वो काम क्या कर रहे थे? ये जनाब ज़ैनब कुबरा के हरम का दिफा कर रहे थे। और ये खुद हमारे जवानों के लिए एक नमूना है। कौन है आज़ादार जो अपनी जाने कुर्बान करके इस जमाने में भी सर कटवा के कह रहे हैं अली की बेटी आज भी सर हाजिर हैं। 25 साल का जवान मोहसिन हजजी, आज उसकी तदफीन हुई है नजफ आबाद इस्फहान में। कल उसकी तशयीह जनाजा हुई थी तेहरान में। लाखों अफराद और कुर्बान जाऊं उस मजहबी लीडर पे कि एक 25 साल के जवान ने अगर ज़ैनब कुबरा के हरम के दिफा के लिए जान दी है तो सारी सिक्योरिटियों को छोड़ के आयतुल्लाह अल उज़्मा खामेनी उसके जनाजे में आते हैं। और मैंने खुद फोटो देखा है कि उसके ताबूत को सलाम करके रो रहे हैं। आवाज तो नहीं है, गोया कह रहे हैं ज़ैनब कुबरा अगर हम नहीं आ सकते तो हमारे तरबियत शुदा जवान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले। अब ये कैसे जनाजा पहुंचा और कैसे उसकी मैयत को कब्र खोद के फिर निकाला गया, ये भी एक सैयदजादे का कमाल है जिसका नाम है हसन नसरुल्लाह।
اب وقت نہیں ہے کہ میں اس تفصیل میں جاؤں. میں ایک جملہ اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے اس شہید محسن حججی کی زوجہ کا نقل کرتا ہوں. یہ جنازہ تو آج آیا ہے. جب یہ داعش والوں نے فوٹو پبلش کیا اپنے سوشل میڈیا پہ تو اس کا 3 سنٹنس کا ایک جملہ تھا. اس نے کہا زمانہ دیکھ لے 2 دن میرا شوہر قید رہا, اس قید میں بھی اس کی آنکھوں میں اعتماد تھا اور اس کا سارا چونکہ ذبح کیا تھا, انہوں نے چھری سے خنجر سے ذبح کیا تھا محسن کو, وہ ذبح ہوتا رہا تو اس کی آنکھوں میں اعتماد تھا. اور وہ اس کی زوجہ کہتی ہے سر کٹنے کے بعد بھی سر کٹا ہوا تھا لیکن آنکھوں میں اعتماد تھا. جن کا عقیدہ حسین سے ہوتا ہے اور جو راہ حسین پہ چلتے ہیں اور جو فل یرحل معنا کی سفر طے کرتے ہیں ان کی آنکھیں مرتے ہوئے بھی مطمئن ہوتی ہیں اور ذبح ہوتے ہوئے بھی مطمئن ہوتی ہیں. سب راہ خدا کے سالک تھے. حسینی فل یرحل معنا, سب راہ خدا کے سالک تھے, کچھ قتل ہوئے کچھ قید ہوئے. سب راہ خدا کے سالک تھے, کچھ قتل ہوئے کچھ قید ہوئے. یہ رسم گئی ہے دور تلک شبیر کے ورثہ داروں میں. یہ شیر نہ دیتے جان اگر اسلام کی بنتی قبر کہیں. بہت پیارا جملہ ہے نجم افندی کا, یہ جملے پہ غور کیجئے. یہ شیر نہ دیتے جان اگر اسلام کی بنتی قبر کہیں, یا شام کے ناحق کوچوں میں یا کوفہ کے بازاروں میں. یہ جوان اور اللہ آپ کی جوانیاں سلامت رکھے. اس عزاداری کی, اس یا حسین کی, اس اپنے آنے کی, اس وقت خرچ کرنے کی, یہ سیاہ لباس پہنے کی, یہ آنسو بہانے کی, یہ اپنے بچوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنے ماں کو, اپنے بوڑھے باپ کو لے آنے کا رب سے شکریہ ادا کیا کیجئے. اور جب کوئی مشکل ہو, تھکاوٹ ہو, رکاوٹ ہو تو کہہ لیا کیجئے جناب قاسم ہم اپنی طاقت خرچ کر رہے ہیں, تو نے تو اپنی جان ٹکڑے ٹکڑے کرا دی. سلامت رہو جوانوں. اور یہ شہادت میں شروع کرتا ہوں ایک دعا کے ساتھ. اللہ میری مجلس میں کوئی بیوہ نہ بیٹھی ہو. اللہ کوئی بیوہ بیٹھی ہو تو اس کے اولاد سلامت رہے. عزیزو میں بارہا یاد کر چکا ہوں, میرے لیے رونے کے لیے کبھی کبھی جا کے قبرستان دیکھا کرو, فاتحہ پڑھ لیا کرو. ہم نے وہ جوان بھی دیکھے ہیں جو باپ کی ولادت, باپ کی فوتگی کے بعد پیدا ہوئے. اور کربلا میں اکثر آپ نہیں جانتے, جناب حسن مجتبیٰ کے 5 بیٹے شہید ہوئے. جناب قاسم ہے 13 سال کے, جناب عبداللہ کربلا کا آخری شہید, جناب شہید کربلا سے پہلے, اور جناب علی اصغر کے بعد وہ جناب عبداللہ ابن حسن ہیں جن کی عمر بعد نے لکھی ہے 10 سال, بعد نے لکھی ہے 11 سال. اگر 10 سال ہو تو مقصد یہ ہے کہ جب دوسرے امام کی شہادت ہوئی تو یہ بطن مادر میں تھے. اب 5 اولادیں جس امام کی شہید ہوئیں, ایک اولاد کا تذکرہ, اور وہ ہیں اس بیوہ ماں کا بیٹا جس نے بڑی محنت سے قاسم کو پالا تھا. بڑی محنت سے. کربلا کے بعد آپ کو بہت سارے یتیم ملیں گے, لیکن کربلا کے وقت آپ کو حسن مجتبیٰ کے یتیم سر فہرست نظر آئیں گے. کیسا یتیم؟ رات چراغ بجھا کے حسین ابن علی نے اعلان کیا چلے جاؤ, کوئی نہیں گیا. جب چراغ جلا امام پھر فرماتے ہیں کل سارے مارے جاؤ گے. لفظ امام نے استعمال کیا, کل سارے ہمارے مرد مارے جائیں گے. سارے خوش ہو گئے, قاسم بے تاب ہو گئے, گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے کہتے ہیں چچا کیا میں بھی مارا جاؤں گا؟ اس لیے کہ ابھی تک قاسم نابالغ ہیں
अरबों में जब लफ्ज़ इबाद इस्तेमाल होता है, रिजाल इस्तेमाल होता है, तो नाबालिग के लिए नहीं इस्तेमाल होता। कासिम घुटनों के जोर पे बुलंद हो के कहते हैं, चचा क्या मेरा भी नाम शहीदों में है? और कुर्बान जाऊं शहीद करबला, अब तूने अपने भतीजे के सवाल का जवाब किस सब्र और हौसले से दे दिया। इमाम करीब बुलाते हैं अपने भतीजा को, कासिम कैफल मौत इंदक या बुनैया, बेटा जरा मुझे बतला तो सही मौत को कैसे पाते हो। जनाब कासिम का जवाब जवानों के लिए एक नमूना है अजीजों। जनाब कासिम फरमाते हैं, चचा आपकी राह और आपकी मोहब्बत में मौत मेरे लिए शहद से भी ज्यादा मीठी है। जब ये एतमाद भरा जवाब सुना शहीद करबला ने तो अब खबर दी, हाँ बेटा आप भी मारे जाएंगे। बस अजीजों मुख्तार कर रहा हूँ मसाइब। जनाब शहीद करबला फरमाते हैं, बेटा आप भी मारे जाएंगे, और हाँ कासिम यहाँ तो असगर भी मारा जाएगा। बस मैंने मसाहिब का जुमला कह दिया, ज्यादा तफसील से नहीं पढ़ सकूंगा। जनाब शहीद करबला ने जब कहा ना कि यहाँ तो असगर भी मारा जाएगा, अब अपनी मौत कासिम भूल गए। तड़प के कहते, चचा क्या ये फौज अशकिया हमारे खेमों में आ जाएगी? शहीद करबला ने अपने बेटे की गैरत को मद्देनजर रखा, नहीं बतलाया क्या होगा। इतना कहा, नहीं बेटा मैं असगर को पानी पिलाने फौज में ले जाऊंगा। मैं कहूंगा मौला इतना तो कासिम को बतला दो कि फौज अशकिया आएगी और इन खयाम के साथ क्या होगा। बस अजीजो रात गुजरी, अगला मरहला जनाब कासिम के लिए क्या हुआ। एक शहीद जाता है, लाश वापस आती है। हर मैयत के आने पे, हर जनाजा आने पे कासिम सामने खड़ा होके कहते, चचा हालिया रुखसा। मकतल वाले लिखते हैं जितनी मिन्नत हसन मुज्तबा के बेटे ने की है ना, जितनी जनाब कासिम ने की है इतनी किसी और शहीद ने की, और जितना रोका है शहीद करबला ने जनाब कासिम को इतना किसी और शहीद को नहीं रोका। जनाब अकबर आए तो कहा बेटा जाओ, और मोहम्मद आए तो कहा जाओ, लेकिन जब हसन मुज्तबा के लाल को देखते थे रो पड़ते थे, रुख फेर लेते थे। मेरा जी यही कहता है, भतीजे को देख के भाई के जिगर के टुकड़े नजर आते हो, भतीजे को देख के भाई का रंगीन कफन नजर आता होगा, भाई के निशानी को देख के भाई के जनाजे पे तीर नजर आते होंगे। आखिर में क्या हुआ, जनाब उम्मे फरवा के बारे नकल करते हैं। जनाब उम्मे फरवा ने अपनी चादर पहनी, कासिम मैं हुसैन के पास जाती हूँ। जैसे इजाजत मिली अजीजों, जब इमाम ने इजाजत दे दी ना, इमाम ने फिर इस भतीजे को खुद मौत के लिए तैयार किया। अल्लाह करे आप इस गम से दो चार न हो। ये औरतें समझ सकती हैं भतीजे किसी बहन को कितने प्यारे होते हैं। अब ज़ैनब कुबरा की क्या हालत होगी जब शहीद करबला की ये हालत है। अब हुसैन ने कैसे तैयार किया, जनाब हसन मुज्तबा का अमामा अपने भतीजे के सर पे रखा। मकतल के हर किताब ने लिखा है जनाब कासिम का गरेबान हुसैन ने अपने दोनों हाथों से चाक कर लिया, और चाक करके फिर अमामे को भी चाक किया, तहतुल हनक बंधवाया। अब जो खुदा हाफिज करना चाहा, ये करबला में निराली खुदा हाफिज है। चचा ने भतीजे को गले लगाया, भतीजा ने चचे के कमर में बाजू डाले, दोनों चचा भतीजा इतने रोए कि दोनों गश खा के गिर गए।
اب جب جناب قاسم مقتل میں گئے، دشمن کا ایک جملہ تھا، ہر دشمن نے کہا تھا چاند کا ایک ٹکڑا میدان میں آ رہا ہے، بس عزیزو ختم کر رہا ہو۔ جس کو دشمن چاند کا ٹکڑا کہہ رہا ہے، ذرا اس ماں فروا سے پوچھو، ذرا اس پھوپھی زینب کبرا سے پوچھو، ام کلثوم سے پوچھو، جناب قاسم کی بہن جناب فاطمہ موجود ہے، ان سے پوچھو۔ مگر میں کہوں گا اے حسن مجتبی کا لال، تو جاتے ہوئے تو چاند کا ٹکڑا تھا، مگر جب تو پلٹ کے آیا تو لاش ٹکڑوں میں تقسیم تھی، ماں بھی پہچان نہ سکی۔ اجرکم اللہ۔ لے آئے جب جناب قاسم کو، شہید کربلا ختم کر رہا ہوں، جناب قاسم کو جب جناب شہید کربلا لے آئے نا، جناب علی اکبر کی شہادت جناب قاسم سے پہلے تھی، اور میں نے کل نقل کیا تھا ہاشمیوں کے جنازوں کا ایک مخصوص خیمہ تھا۔ شہید کربلا جیسے لے آئے بھتیجے کو لے آئے، اور لے آ کے کہاں گئے؟ جہاں اکبر کا میت پڑا تھا، جناب علی اکبر کی میت کے ساتھ جنازہ رکھا جناب قاسم کا، اور درمیان میں شہید کربلا، مظلوم کربلا، زہرا کا غریب لال، ان دو جنازوں کے درمیان بیٹھا، ایک ہاتھ حسین اکبر کے جنازے پہ رکھا، دوسرا جنازے قاسم پہ رکھا۔ اب یہاں آواز دی بیبیو، آؤ حسین غریب ہو گیا ہے، حسین کو بیٹوں اور بھتیجوں کا پرسہ دے دو، میرا یتیم مارا گیا، میرا قاسم شہید ہو گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ماتم حسین۔